السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر تنویر احمد ہے۔ رمضان اور شوگر کے مریضوں کے حوالے سے ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے شوگر کے مریضوں میں جو بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جنہیں ہم متس کہتے ہیں، کہ وہ کیا کیا ہیں۔ تو میرے ساتھ اسما بشیر ہیں، یہ یہاں پر ہماری ڈائبٹیز کونسلر ہیں۔ اکثر لوگ انہی کے پاس آتے ہیں اپنے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ کون کون سی غلط فہمیاں ہیں شوگر کے حوالے سے، یا وہ کون سے سوال ہیں جو مریض پوچھتے ہیں۔ اکثر لوگ جو سوال کرتے ہیں ان میں سے کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ شوگر کا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ تو ظاہر ہے کہ ہم آج غلط فہمیاں ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ جی یہ درست ہے کہ جو شوگر کے سارے مریض جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ کہنا کہ جی شوگر کا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا درست نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ کون سے لوگ شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں، کون سے نہیں رکھ سکتے ہیں، اور جن مریضوں کو وہ اجازت دیتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو وہ ڈاکٹر کی زیر نگرانی دوا اور غذا میں تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مریض جن کے ڈاکٹر اجازت دیتا ہے انہیں لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کے اور بہت سارے طبی فوائد ہیں، اس حوالے سے ہم پہلے ایک ویڈیو کر بھی چکے ہیں، اور وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ اگر اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ روزے کے طبی فوائد کے حوالے سے ہماری ویڈیو موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بظاہراً صحت مند ہیں، وہ روزہ رکھنے کے لیے ان کو ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہراً صحت مند، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ صحت مند ہے، یہ بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود دیا ہے، تو اس کا فیصلہ ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں کر سکتے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بھی بات کی کہ یہ تو ڈاکٹر کے پاس انہیں جانا چاہیے، وہ دیکھے گا اور وہ فیصلہ کرے گا کہ آیا وہ صحت مند ہیں یا نہیں ہے۔ اور جو یہ بات کہ ہم صحت مند ہیں اور ہم خود روزہ رکھ لیں، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ان کے رمضان کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ڈاکٹر نے ان کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس خیال سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ شاید وہ انہیں منع کر دے گا، بغیر وجہ کے تو ڈاکٹر منع نہیں کرے گا۔ تو یہ اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ از خود فیصلہ کر لیا جائے۔ جو روزے رکھنا چاہتا ہے اس کو ایک مہینہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کر بات کرنی چاہیے، چاہے وہ اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہے، تندرست محسوس کرتا ہے، ایون پھر بھی ڈاکٹر سے اجازت لے کر اس کے انڈر گائیڈنس ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کے دوران شوگر چیک نہیں ہو سکتی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شوگر اصل میں دو طرح سے ہم چیک کرتے ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ ہے لیبارٹری کا، وہ تو یہاں وین میں سے خون لیتے ہیں، اور ایک دوسرا طریقہ ہے جو گلوکومیٹر کا، جو انگلی سے ہم لیتے ہیں۔ تو جو گلوکومیٹر کا طریقہ کار ہے میرے خیال میں اس کے حوالے سے تو ویسے تو یہ سوال تھوڑا سا آپ کہنے کہ طبی دائرہ کار سے نکل کے کچھ مذہبی دائرہ کار میں آتا ہے، لیکن جو تمام جو اس شعبے سے متعلق، مذہب سے شعبے سے متعلق ہے، ان کے کنسنسس ہے اس بات پہ، وہ متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ والی جو شوگر ہے جو ہم گلوکومیٹر سے چیک کرتے ہیں یہ تو کی جا سکتی ہے رمضان میں، اور بلکہ رمضان کے اندر تو گلوکومیٹر سے شوگر چیک کرنا روزے کو محفوظ بنانے کے لیے ایک بڑا لازمی جزو ہے۔ اس کے بغیر روزے کا تحفظ کافی مشکل ہے۔ تو جو لیبارٹری والی شوگر کے بارے میں شاید ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن جو ہم گلوکومیٹر سے چیک کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ بڑی آسانی سے بلکہ کرنی چاہیے، کی جا بھی سکتی ہے، اور ضروری ہے، کرنا ضروری ہے۔ ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے شوگر کی ادویات نہیں کھانی چاہیے۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمیں شوگر کی دوا جو ہے نا، چونکہ روزہ رکھنا ہے تو شوگر کی دوا نہیں کھانی چاہیے اس دن کہ ہماری شوگر لو نہ ہو جائے۔ بات درست ہے کہ اگر اس دن آپ دوا کھا لیتے ہیں اسی طرح جیسے روٹین میں کھاتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تو شوگر کے لو ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے کہ دوا نہ کھائیں۔ روزے کے لیے رمضان پرٹیکولرلی جب 30 روزے رکھنے ہیں، وہی بات بار بار ہم دہرا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ طے بھی کرے گا روزہ کہ انہوں نے رکھنا ہے، اور وہ دواؤں کے اندر جو مقررہ تبدیلی ہے وہ بھی کرے گا۔ تو اس تبدیلی کے ساتھ، دوا کی تبدیلی کے ساتھ روزہ رکھنا، دوا چھوڑ کے روزہ رکھنا جو ہے وہ دانش مندی نہیں ہے۔ ایک یہ خیال تصور کیا جاتا ہے کہ جو روزہ ہے اس دوران میں انسولین نہیں لگائی جا سکتی۔
روزے کے دوران انسولین لگانا، پہلے تو ہم یہ کیس کو سمجھے نا کہ وہ مریض جسے دن میں 3 دفعہ انسولین لگ رہی ہوگی اسی کی باری آئے گی نا درمیان میں روزہ، تو جو ایک دفعہ لگانے والی انسولین جو مریض لگا رہے ہوتے ہیں ان کو تو ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں افطاری میں لگائیں. جو سحری جو 2 دفعہ والے ہوتے ہیں انہیں بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سحری اور افطاری میں ڈوز ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. جو 3 دفعہ انسولین لگا رہے تو ان کو ضرورت پیش آئے گی. تو بات کے 2 حصے ہیں. پہلا تو حصہ ہے کہ ایسے مریضوں کو تو عموماً ہم ایڈوائز ہی نہیں کرتے کہ وہ روزہ رکھیں، لیکن اگر وہ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں اور سوال اتنا ہی ہے ٹیکنیکل تھا کہ جی کیا انسولین لگ سکتی ہے، تو جواب ہے کہ انسولین لگائی جا سکتی ہے. انسولین جو ہے دوا ہے، یہ جو انسولین سرنج کے ساتھ وہ جلد کی حد تک محدود رہتی ہے، اس سے نیچے نہیں جاتی، اس لیے انسولین لگائی جا سکتی ہے. لیکن پھر جس کو ضرورت ہے دوپہر میں انسولین لگانے کی، اس کو دوبارہ ڈاکٹر سے پہلے کنسلٹ کر لینا چاہیے کہ آیا اس کو روزہ رکھنے کی اجازت بھی ہے کہ نہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ شوگر کا مریض جو ہے اس کو کھجور منع ہے، تو افطار میں بھی اس کو کھجور نہیں کھانی چاہیے، یہ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ہاں جی، کھجور ظاہر ہے کہ روٹین میں تو ہم مریضوں کو منع کرتے ہیں کھجور نہ کھائیں، لیکن جب ہم بات افطار کی کر رہے ہیں تو پورا دن جو ہے وہ کچھ نہیں کھایا ہوا، 14 سے 16 گھنٹے گزر چکے ہیں، شوگر لیول کافی سارا نیچے آ چکا ہوتا ہے، اور کھجور سے روزہ کھولنا ایک سنت بھی ہے. اگر اس وقت ایک کھجور کھا لی جائے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایک وقتاً انسٹنٹ انرجی بھی اس کھجور سے مل جائے گی. اور یہ ہے کہ وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 8-10 کھجوریں کھا لیں یا 10-15 کھجوریں کھا لیں، 1 یا 2 کھجوریں کھا لیں تو اس میں تو بالکل بھی کوئی حرج نہیں، اور سنت بھی پوری ہو جاتی. ایک سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 1-2 کھجوریں، 10-15 نہیں ہونی چاہیے. اکثر شوگر کے مریض سحری جو ہے وہ ہلکی پھلکی کرتے ہیں تاکہ دن بھر جو ہے وہ ان کی شوگر کنٹرول رہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ چونکہ وہ شوگر زیادہ ہے اگر ہماری، اگر یہ سوچ کے ہم سحری کم کر رہے ہیں کہ وہ ہماری شوگر کنٹرول رہے، تو یہ تو بالکل ہی ٹیکنیکلی کہ کریکٹ بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے. جو روزہ ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ 14 سے 16 گھنٹے کا ہے، اور اگر سحری میں آپ نے کم کھایا، جو کیلوریز کی ریکمنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 40% کیلوریز تو ہماری سحری میں ہونی چاہیے، اور اس 40% کیلوریز میں بھی ہم کہتے ہیں ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ زیادہ آپ سمجھ لیں کہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہیں، آہستگی سے ہضم ہونے والی ہیں، اور توانائی آہستہ آہستہ کر کے دیتی رہیں، تاکہ وہ پورا دن کا ہم نے 14 سے 16 گھنٹے دیکھنے ہیں کہ وہ گزارنے ہوتے ہیں، تاکہ شوگر لو نہ ہو. سب سے بڑا خطرہ ہے وہ شوگر لو ہونے کا ہے. اور جو لوگ سحری کم کر رہے ہیں یا سحری میں ہی غذا کم کھا رہے ہیں، وہ تو ان کا تو روزہ پورا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ کافی بڑی غلطی ہے، یہ غلطی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ رمضان کے دوران میں ورزش نہیں کی جا سکتی. ورزش روزے کے دوران آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کی جا سکتی، کہ روزہ جو آپ کا صبح سے سحری سے افطاری کے درمیان آپ ورزش نہیں کریں گے، پھر اسی خدشے کے تحت کہ روزہ لمبا ہے اور جسمانی ایکسرسائز سے جو ہے وہ شوگر کے کم ہونے کا امکانات ہے، تو وہ تو ظاہر ہے ہم بھی ریکمینڈ نہیں کرتے. لیکن اگر بات آپ کے رمضان، تو افطاری سے سحری کے درمیان تو ایکسرسائز ہو سکتی ہے، افطاری کے 2 گھنٹے کے بعد ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، اور اس میں پیدل چلنا یا ہلکی پھلکی رننگ وہ بالکل ریکمینڈڈ ہے. جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو ان کے لیے وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے. کچھ لوگوں کے جم کی عادت ہے تو ہلکا پھلکا جم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہ اس خیال کے ساتھ کہ ایک تو وہ جانے سے پہلے کوئی چیز چھوٹی غذا کھا کے جائیں جس میں سے دودھ ہو سکتا ہے، کوئی پھل ہو سکتا ہے، اور ساتھ میں اپنے پانی کی بھی بوتل لے کے جائیں کہ ڈی ہائیڈریشن کا امکان جو ہے اس کو وہ نہ ہو. تو ایکسرسائز ان 2 خیالات کے ساتھ افطاری سے سحری کے درمیان کی جا سکتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری ہو سکتی ہے. روزہ رکھنے سے کمزوری، اس پر بھی جو کہ وہ ہم طبی فوائد کے حوالے سے جو ہم نے روزے کے ویڈیو بنائی ہے اس میں کہ پہلے سے میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ پہلے 2 سے 3 دن ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، جس وقت جسم میں موجود جو سٹورڈ شوگر ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے، ہمیں لو بلڈ پریشر، خون اور سر درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے. لیکن جو یہ فاسٹنگ آگے جاتی ہے، رمضان کے دن آگے جاتے ہیں، تو پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بالکل کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے
یا ہم جب ڈائٹ پیٹرن کی ہم بات کرتے ہیں یا ان کی ہم وزن کی کمی کی بات کرتے ہیں تو وہ وزن بھی جو روزوں میں کم ہوتا ہے اس میں مسل سیو ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا جو گروتھ ہارمون ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے تو ہماری چربی پگھلتی ہے، لیکن ہمارے مسلز جو ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے. تو اس لیے کانسیپٹ غلط ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے روزے رکھیں تو ہمارا وزن ضرور کم ہوگا لیکن ہماری توانائی بھی بہتر ہوگی اور ہمیں کوئی کمزوری کے علاوہ الٹا بہتری محسوس ہوگی. اس کا مطلب تو یہ ہوا سر کہ یہ ان جو بھی یہ متس بنائی ہوئی ہیں سب لوگوں نے، ان متس کو جو آپ نے جواب دیا ہے، وہ اصل میں متھ تو ہوتی ہی وہ بات ہے جسے ہم غلط فہمی کہہ لیں، جو رائج غلط فہمی ہے. اور مقصد بھی بات چیت کا یہی ہے کہ جو رائج غلط فہمی ہے ان کا کوئی جواب دیا جائے تاکہ لوگوں تک اس کے حوالے سے کوئی بات پہنچ سکے. تو یہ ہماری آج کے کچھ 7 8 9 10 پوائنٹ تھے جن پر ہم نے آج چھوٹی سی بات کی. تو رمضان کے حوالے سے ہماری کئی ویڈیوز آ چکی ہیں شوگر اور رمضان کے، اور ابھی بھی 2 3 اور بھی ابھی آئیں گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ ڈائبٹیز پاکستان ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اسے پرسکرائب کرتے رہیں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ان کا ملنا آپ کے ساتھ یقینی بنایا جا سکے. شکریہ.